اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 4 طرح کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں تو کم از کم ان 4 لوگوں میں سے ایک ہونے کی کوشش ضرور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہے کہ وہ ہر اس شخص سے محبت کریں گے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ واقعی میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی ایک قسم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا اسٹیٹس یا مقام ملا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر کسی خونی رشتے یا بغیر کسی غرض کے اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس لیے 4-5 لوگ ایسے ضرور ڈھونڈیں اپنی زندگی میں کہ جن سے آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو یا جن سے آپ کو کسی طرح کی کوئی غرض نہ ہو اور آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ان سے محبت کریں، حسن سلوک کریں۔ یہ تو ہو گئی پہلی کیٹیگری یا پہلی قسم کے لوگ کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی سیاسی مفاد یا کاروباری مقاصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی سوشل ایونٹ یا شادی بیاہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں یا گپ شپ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گورنمنٹ کے معاملات نپٹانے کے بعد نیک لوگوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ سب مل کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہیں اور یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ والمتظاہرین فی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر ملتے ہیں۔ یہاں تبلیغی جماعت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کوئی بھی شخص کہ جس سے آپ کو کوئی بھی دنیاوی غرض نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کے گھر جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، کوئی دوسری غرض آپ کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کسی سے ملیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھی قسم کے لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتبادلین فی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر دیتے ہیں، اس لیے دینے والے بنے اور دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے یا کوئی رقم ہی دیں، بلکہ بعض اوقات پیسوں کے علاوہ بھی ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو اور چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزاریں، اپنا وقت کسی کو دیں، اس کا دکھ درد بانٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی کسی چھوٹے سے کام میں مدد کرنا مجھے مسجد میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ ہوگی چوتھی قسم کے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ پانچویں چیز نوافل کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں تو جس قدر ہو سکے نوافل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندے کے فرض ادا کرنے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور پھر فرمایا اگر میرا بندہ نوافل ادا کرتا رہے، یعنی نفلی نماز، نفلی صدقہ خیرات، تو میں ایسے بندے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ چھٹی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ تائب رہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں، اور اگر گناہ نہ بھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمیشہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ آخری کیٹیگری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ترین لوگ وہ ہیں انفعہم للناس، جو دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو ڈسکریمنیٹ یا تفریق نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میں صرف صومالیوں کی مدد کروں گا، میں صرف پاکستانی یا انڈین کی مدد کروں گا، یا میں صرف شام کے لوگوں کی مدد کروں گا کیونکہ میں خود شام سے ہوں۔ ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہوں تو ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کریں اور ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں، ہر ایک کو بلا تفریق۔